وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تعالى في مقام آخر الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی اس گفتگو میں خطبہ میں تلاوت کی گئی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں عفو و درگزر، تحمل اور برداشت پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا، جس کے لیے مختصر سی تمہید ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس دنیا میں عام طور پر کسی بھی شخص کی پہچان دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک اس کا قول، نمبر دو اس کا فعل۔ انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے کس طبیعت اور مزاج کا ہے، کس شخصیت اور صفات کا ہے۔ ویسے بھی اگر انسانی حیات پر نظر دوڑائی جائے، وہ سمٹ کر دو چیزوں تک محدود اور مقید ہو جاتی ہے، اور ان دو چیزوں میں ایک قول ہے، دوسرا فعل ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ ان دونوں کو سنوارنے کی ترغیب دیتی ہے کہ انسان کن باتوں کو اپنائے تو اس کا قول اچھا ہو سکتا ہے، کن باتوں کو اپنائے تو اس کا فعل اچھا ہو سکتا ہے۔ قول و فعل کا درست ہونا یہ انسان کی اچھی پہچان اور شناخت کے لیے ضروری ہے۔ انسان کا قول نرم ہو، خیر خواہی پر مشتمل ہو، انسان کا فعل اور رویہ وہ برداشت والا ہو۔ ایک امتی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔
نبی کی متعدد صفات میں سے ایک بڑی خوبی اور صفت معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی کس قدر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت ہوتے، ترش ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے گرد حلقہ ہے، اہل ایمان کا جھرمٹ ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ منتشر ہو جاتا، بکھر جاتا۔ آپ کے گرد کثیر افراد کا جمع ہو جانا، جو مختلف علاقوں کے تھے، مختلف زبانوں کے تھے، مختلف تہذیبوں کے تھے، مختلف شعبوں اور نفسیات کے تھے، ایسے جمع ہونا جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا رحیم و کریم ہونا ہے، آپ کی نرمی، عفو اور درگزر ہے، آپ کا برداشت کرنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ سخت ہوتے تو یہ اس طرح آپ کے گرد جمع نہ رہتے کہ والدین کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا، آپ کی خدمت میں آئے تو بس آپ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمایاں وصف تھا جو آپ کی پوری زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے، آپ کے غصے پر غالب تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم بات، اچھی بات، بھلی بات اور عفو و درگزر، معاف کرنا، بخش دینا، بدلہ نہ لینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جو صدقہ دل آزاری کا باعث بنے، اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس شخص کی دل آزاری کی جائے، اسے ایذا پہنچائی جائے جس پر صدقہ کیا گیا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور پھر حلم والا ہے۔ اللہ کی صفات میں بھی حلم ہے، رسول اللہ کی صفات میں بھی حلم ہے، تو اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے امتیوں کی صفات میں بھی حلم غالب ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، آپ کا درگزر کرنا اور آپ کا برداشت کرنا کس قدر تھا، چند ایک واقعات سے آپ اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے، 10 سال کم و بیش حضور کے خادم رہے۔ جب 20 سال ان کی عمر ہوئی حضور دنیا چھوڑ گئے۔ 9-10 سال کا عرصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، طویل عرصہ ہے۔ آپ مستقل حضور کے خدمت گار تھے، مستقل حضور کے خادم تھے۔ مستقل خادم ہو، 9-10 سال کا عرصہ خدمت میں گزرے اور وہ یہ بات کہے کہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے کبھی مجھے مارا نہیں،
حتیٰ کہ حضور نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ بات وہ بندہ کہے جو مسلسل آپ کی خدمت میں 9-10 سال کا عرصہ رہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کی نرمی، برداشت، رحم اور کرم کس قدر تھا۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا کہ جاؤ فلانا کام کر کے آؤ۔ حضرت انس تھے تو بچے ہی، 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا، وہاں سے نکلے اور جہاں بھیجا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے درمیان میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر انتظار کیا، حضرت انس واپس نہیں آئی۔ حضور پتہ کرنے خود نکلے، دیکھا کہ وہ تو راہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بلکہ آپ سے خطاب میں مزید محبت اور شفقت کو شامل کر لیا۔ حضرت انس سے اس انداز میں مخاطب ہوئے کہ پہلے سے بڑھ کر پیار تھا۔ کہا اے انیس، یہ انس کی تصغیر ہے، چھوٹے بچے کو محبت اور پیار سے بلایا۔ انیس، وہاں گئے نہیں جہاں میں نے بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہا گئے کیوں نہیں، یہاں کیوں کھڑے ہو، کھیل کیوں رہے ہو، اتنا وقت لگا دیا، بلکہ سوالیہ انداز میں کہا وہاں گئے نہیں جہاں میں نے بھیجا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا تحمل تھا، برداشت تھی کہ مسلسل خدمت میں رہنے والے مستقل خدمت گاروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے جو گھریلو ملازم اور ملازمہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے گھروں میں کیا کیا ظلم اور ستم نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری تو زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ گھریلو ملازمہ اور گھریلو ملازم، چھوٹے چھوٹے بچے جو غربت کی وجہ سے امیروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، کس کا جی چاہتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں رہے، والدین بہن بھائیوں سے دور ہو کر بچپن کی عمر میں کسی کا کام کرے؟ مجبوری کرواتی ہے، اور یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ نے سب کی مالی پوزیشن ایک جیسی نہیں بنائی، سب کی مالی حیثیت ایک نہیں ہے۔ کوئی بڑے درجے کا امیر ہے، کوئی اس سے کم درجے کا امیر اور مالدار ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہے، کوئی اس سے کم درجے کا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لینا ممکن رہے۔ اگر سب کی مالی حیثیت اور پوزیشن یکساں ہوتی، سب ایک جیسے ہوتے، تو کون کس کی ملازمت کرتا؟ اب امیر اپنے سے بڑے امیر کا ملازم ہے، وہ اس سے بڑے امیر کا ملازم ہے، وہ اس سے بڑے امیر کا ملازم ہے۔ یہ نظام قدرت ہے تاکہ کام لینے کا سلسلہ برقرار رہے، ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، اور اس دنیا کا نظام اور سسٹم چلتا رہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس وقت روئے زمین پر جو فصلیں، سبزیاں، کھانے پینے کی اشیاء کاشت کی جاتی ہیں، مختلف علاقوں کی زمینیں مختلف فصلیں اگانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں کی زمین چاول اگاتی ہے، بہت ساری فصلیں نہیں اگاتی۔ بعض علاقوں کی زمینیں ایسی ہیں، ادھر آپ جنوبی پنجاب سائڈ پہ چلے جائیں، وہ چنا، دال، اس قسم کی چیزیں اگا دیتی ہے، چاول نہیں اگا سکتی۔ اگر ہر علاقے کی زمین ایک جیسی ہوتی
تو ایک قسم کی فصل کاشت ہوتی، دوسری قسم کی فصل کہاں سے لے کے آتے؟ ایک چیز کو پورا سال کس طرح برداشت کرتے، کس طرح کھاتے؟ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا، ادھر اگر چاول کی کاشت ہے تو ادھر چنے کی کاشت ہے، ادھر کا چاول ادھر چلا جائے گا، ادھر کا چنا ادھر آ جائے گا، ان کا خوراک کا کوٹا بھی پورا، ان کا بھی پورا، یہ ان کے محتاج، وہ ان کے محتاج، ان کا رزق ان سے جڑ گیا، ان کا رزق ان سے جڑ گیا۔ تو یہ اللہ کی تکوین کا حصہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے مالی حیثیت سب کی ایک جیسی نہیں رکھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ مالی حیثیتوں میں فرق اور تفاوت اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک دوسرے سے کام لینے کا دروازہ کھلا رہے، امکان اور جواز برقرار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب بنایا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے غریبوں پہ رحم کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، وگرنہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لمحہ نہیں لگتا وہ امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، وزیر کو اسیر کر دیتا ہے، اسیر کو وزیر کر دیتا ہے، رئیس کو فقیر کر دیتا ہے، فقیر کو رئیس کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا چاہیے، خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے۔ المعجم الاوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو میدان محشر میں جب حساب کتاب کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اعلان کرنے والا صدا لگائے گا کہ وہ شخص جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ ایک دفعہ اعلان ہوگا، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اعلان ہوگا، وہ شخص جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ پوچھا جائے گا اعلان کرنے والے سے وہ شخص کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ رحم پر ہے؟ تو جواب دیا جائے گا وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا تھا، جو دنیا میں اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا تھا، دنیا میں وہ معاف کرتا تھا، آخرت میں اللہ معاف کریں گے۔ پھر اعلان ہوگا وہ شخص جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میدان محشر میں، آخرت میں اللہ مجھے معاف کرے، میری خطاؤں کو بخش دے، تو وہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھے، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں میرے عیوب پہ پردہ پڑا رہا، آخرت میں بھی میرے عیوب پہ پردہ پڑا رہے، اللہ میرے عیب نہ کھولے، تو وہ دنیا میں لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا شروع کر دے، دنیا میں لوگوں کے عیب کو اچھالنا بند کر دے۔ اللہ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم و کرم فرمائے، تو وہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دے، اللہ میدان محشر میں اس پہ ایسا رحم و کرم فرمائیں گے کہ اس کے وارے نعارے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ۔ سل من قطعک، تعلق جوڑنے والے سے تو ہر کوئی تعلق جوڑتا ہے، پیار کرنے والے سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، خرچ کرنے والے پہ ہر کوئی خرچ کر لیتا ہے۔ مزہ تب ہے جب لڑنے والے سے صلح کی جائے، سخت مزاج سے نرم مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے،
تعلق توڑنے والے سے تعلق جوڑا جائے، اپنی انا کو ختم کیا جائے، سلام کرنے میں پہل کی جائے۔ البادی بالسلام بریء من الکبر۔ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے، رشتہ اور ناتا توڑے تو اس سے جوڑ۔ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جڑتا ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر۔ اصل کمال یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی بندہ بدلہ نہ لے اور معاف کر دے۔ طاقت ہو، قوت اور پاور ہو، انتقام اور بدلہ لے سکتا ہو، پھر کہے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ ہے معاف کرنا۔ اگر اپنے سے بڑے آدمی سے بدلہ نہ لے سکے تو لے ہی نہیں سکتا، اسے معافی کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اپنے سے بڑے کے سامنے بندہ بچ جائے اور چھوٹے کے سامنے آستینے چڑھا لے۔ فرمایا واعف عمن ظلم، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ دنیا میں اس کی کامیابی اور آخرت میں اس کی نجات کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہوتی۔ واعف عمن ظلم واحسن الی من اساء الیک، اور اس سے اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ جو اچھا سلوک کرے اس سے تو سارے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کر کے اسے بتایا جائے۔ نبوی تربیت یہ ہوتی ہے، حضور کی سیرت اس کی تعلیم دیتی ہے، آپ کی شریعت کا پیغام یہ ہے، احسن الی من اساء الیک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی برداشت، آپ کا عفو و درگزر کس قدر تھا؟ ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ بھی تھے، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکے، بولتے جا رہے ہیں، زبان سے منع کرنے کے لیے پکارتے جا رہے ہیں اور اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اب یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ جب وہ کر کے فارغ ہوا، رسول اللہ نے بلا لیا، صحابہ کو کہا اس جگہ پہ پانی بہا کے اسے دھو دو، اور پھر اس کی تربیت کی کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان کا احترام ہے، یہ بولو براز کی گنجائش نہیں رکھتی۔ اس کو یہ سمجھایا اور صحابہ کی دوسرے حوالے سے تربیت کی کہ نرمی کیسے کرنی ہے، کسی کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے پیشاب کے درمیان اس کو روکنے اور ڈانٹنے سے منع کیا کہ یہ طبی طور پہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر یہ صورت میں بھاگے تو چھینٹے دیگر مقامات تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ نبی کی بصیرت کو کون پہنچے؟ اور پھر جانبین کی ایسی تربیت کی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس بدو اور دیہاتی کی تربیت الگ کی، صحابہ کی تربیت الگ کی۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی کا مزاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث ذکر کی۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے آپ کو آ کر سلام کیا۔ حضرت عائشہ پاس تھی، سن رہی تھی۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔
السلام نہیں کہا، السام کہا۔ سام عربی میں موت کو کہتے ہیں، بربادی کو کہتے ہیں، ہلاکت کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فَفَهِمْتُهَا، میں نے ان کی بات کو سمجھ لیا کہ یہ حضور کو سلام نہیں کر رہے، آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فوراً انہیں جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّانَةُ، کہ تم پر ہلاکت و بربادی ہو اور لعنت ہو۔ گویا ایک بد دعا کا اضافہ کر دیا حضرت عائشہ نے۔ نبی کا حرم تھی، زوجہ طیبہ تھی، ام المومنین تھی، حضور کو اپنے دل و جان سے عزیز رکھتی تھی، اور خاندان صدیقی نے، صدیق اور صدیقہ نے اس پوری کائنات انسانی میں حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت اور جانثاری کا اظہار کیا ہے۔ کسی بھی شے کو بچایا نہیں، ہر شے کو حضور پہ لٹایا ہے، جان سے، مال سے، اولاد سے، وقت سے، ہر شے سے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہر شے کو حضور پہ قربان کرنا سعادت اور عبادت سمجھا ہے۔ تو حضرت عائشہ کیسے خاموش رہتی؟ فوراً کہا علیکم السام واللعنہ، موت، تباہی، ہلاکت اور بربادی بھی تم پر ہو، اور بدبختو اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا عائشہ ٹھہر جاؤ، تھوڑی نرمی اختیار کرو۔ حضور نے جو جواب دیا تھا وہ تھا وعلیکم، تم ہی پر ہو، وعلیکم، تم ہی پر ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کہہ تو دیا ہے وعلیکم کہ تم ہی پر ہو۔ حضرت عائشہ نے جو ایک بد دعا کا اضافہ کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کو نرمی کا فرمایا۔ یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں لوگ حضور کے ساتھ ظلم کرتے تھے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کی حق تلفی ہوتی تھی۔ آپ صاحب حق تھے، آپ کو دو قسم کے اختیار تھے، آپ ظلم اور زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لیں، آپ کو یہ بھی اختیار تھا، آپ معاف کر دیں، یہ بھی اختیار تھا۔ حضور نے کبھی معاف کیا، کبھی بدلہ لیا، اکثر و بیشتر حضور معاف کرتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، اور کبھی آپ نے بدلہ لیا، اس کی اور حکمتیں ہیں۔ ایک تو بیان جواز کے لیے کہ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، وہاں حضور اس لیے بدلہ لیتے تھے کہ امت کہیں اس کو برداشت کرنا نہ سیکھ جائے، اس کو برداشت کرنا نہ سیکھ جائے۔ اگر کہیں حضور نے کسی حکمت کے تحت کسی گستاخ کو معاف بھی کر دیا تو یہ آپ کا حق تھا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت، سلطنت اور ریاست ہو تو مسلم حکمران کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ گستاخ رسول کو کوئی معافی نہ دے۔ اسلام نے اس کی جس سزا کا تعین کیا ہے اسے نافذ کرے۔ دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بینہ و بین اللہ۔ سچے دل سے ہوئی تو آخرت میں اسے پالے گا، اگر جان بچانے کے لیے، دنیاوی مقاصد اور مفادات کے لیے ہوئی تو بندوں سے تو چھپ سکتی ہے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، کوئی شے نہیں چھپ سکتی۔ تو بہرحال کو نبی کا اختیار تھا۔ آج نبی کے گستاخوں کو، نبی کی توہین کرنے والوں کو جرمنی کا ویزا لینے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تماشا بنانے والوں کو ان واقعات کی روح سے کوئی معاف کرنے کا اصول وضع کرے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے حضور رحمت للعالمین ہیں، آپ سب سے نرم تھے، آپ رحیم و کریم تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن جب تک آپ حیات تھے آپ معاف کر سکتے تھے، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ اور پھر اگر گستاخی رسول کی توبہ دنیا میں قبول ہو جائے تو گستاخی رسول کا جرم دیگر جرائم سے کم درجے کا جرم شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی 10 درہم کی چوری کر لے، کسی کا مال محفوظ چرا لے جس کی قیمت 10 درہم ہو، شریعت کہتی ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اگر وہ توبہ کرے، کیا توبہ سے اس چور کی حد ساکت ہو جائے گی، سزا معاف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو شریعت رجم کا حکم دیتی ہے، وہ توبہ کر لے تو کیا رجم سے ان کی یہ حد اور سزا معاف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ غیر شادی شدہ سے یہ عمل ہو جائے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، 100 کوڑوں کی سزا ہے، تو کیا توبہ سے ان کی یہ سزا معاف ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص شراب پیے، اس کو شریعت ایک تعداد میں کوڑے مارنے کا حکم دیتی ہے، وہ توبہ کر لے تو کیا یہ حد ساکت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر توبہ سے چوری کی سزا معاف نہیں ہوتی، توبہ سے زنا کی سزا معاف نہیں ہوتی، توبہ سے قذف کی سزا معاف نہیں ہوتی، توبہ سے شراب خوری کی سزا معاف نہیں ہوتی، اور توبہ سے گستاخی رسول کے جرم کو معاف کر دیا جائے تو یہ جرم ان جرائم سے بھی کم درجے کا جرم شمار ہوگا۔ تو جب ان کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی تو حضور کی گستاخی کا جرم ان سے کہیں بڑا ہے، اس کی سزا بطریق اولا توبہ سے معاف نہیں ہوگی۔ رہا گستاخ کا توبہ کرنا تو یہ اللہ اس کے درمیان کا معاملہ ہے، اگر صدق دل سے ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اور صف میں کھڑا کر دیں گے، اور اگر ہے ہی جان بچانے کے لیے دل کے اوپر والے حصے سے فقط زبان سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ تو بہرحال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معاف کیا تو یہ اللہ کے رسول کا حق تھا، امت کو یہ اختیار نہیں ہے۔ امت اصولوں کی پابند ہے۔ جو نظام حکومت چلانے کے اصول شریعت نے وضع کیے، اسلامی حکومت ہو تو انہی اصولوں پر ریاست کی بنیاد ہوگی، سلطنت کے نظام کو انہی اصولوں پہ کھڑا کیا جائے گا، استوار کیا جائے گا۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھیے۔ حضرت عائشہ نے کہا علیکم السلام واللعنہ، حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کہہ تو دی ہے وعلیکم، بس وعلیکم تم پر ہو۔ یا ایک ضمنی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ سمجھ لیں، ہمارے معاشرہ میں سلام سنت اور شریعت کے مطابق نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے دوست مسنون سلام نہیں کرتے، وہ بھی یہی یہودیوں والی بد دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے دوست فون کرتے ہیں، اگر السلام علیکم السلام علیکم، یہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہی بد دعا ہے جو یہودیوں نے رسول اللہ پر کی تھی، رسول اللہ نے وعلیکم کہہ کے پلٹا دی تھی، اور حضرت عائشہ کو اس قدر غصہ آیا تھا انہوں نے ایک بد دعا کا اضافہ بھی کر دیا تھا، وعلیکم السلام واللعنہ۔ اب میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا، کیا انہیں السلام کہنا نہیں آتا؟ ہمارے ان بزنس مینوں کو، مالدار طبقے کو، ہمارے صحافیوں کو، اینکروں کو
ہمارے عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو السلام کہنا نہیں آتا، یا وہ یہودیت کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، سلام کا لام کھا ہی جاتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ اس کا معنی تو سمجھو۔ اور ایسوں کے جواب میں اگر سننے والا وعلیکم کہہ دے تو اس پہ بھی بد دعا پلٹی۔ تو سب سے پہلے اپنا سلام درست کریں، السلام علیکم کہا کریں۔ جب تک سلام کا لام آپ واضح نہیں کریں گے مسنون سلام نہیں ہوگا، دعا نہیں بنے گی، یہ بد دعا ہے۔ نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ فیشن نہیں ہے۔ غیر کی نکالی، غیر کی تقلید، ان کا تو کوئی مقصد ہے، اسلام دشمنی ہے، مسلمانوں کا بغض ہے، اہل ایمان کی عداوت ہے۔ وہ تو اپنے بغض اور عداوت کے جذبات کی تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آپ ان کے فریب کو تو سمجھیں۔ المیہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان مسلمان مغرب اور یورپ کی تقلید میں اندھا ہو چکا ہے۔ جیسے میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اپنے نبی کے حکم اور فرمان کی وجہ سے اس کا یہ ٹخنا بھی ننگا نہیں ہوتا، یہ بھی اس کے لیے پہاڑ ہے۔ اس کی شلوار اور تہمت زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کے فرمان، شریعت کی تعلیم اور حکم کی وجہ سے اس کا ٹخنا بھی ننگا نہیں ہوتا۔ اور مغرب، یورپ، کفار اور اغیار کی نکالی میں اس کا یہ گوڈا بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی شارٹ نکر پہنتا ہے جو یہاں تک ہوتی ہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پھر اپنے گھر میں گھومتا ہے اور سمجھتا ہے میں روشن خیال ہوں۔ جیسے گدھا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے گلی میں کھڑے ہو کے، تو یہ بھی اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے وہ شارٹ نکر پہن کے سمجھتا ہے میں بڑا روشن خیال ہوں۔ یہ بے حیائی ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ روشن خیالی یہ تھی، خیال کی نورانیت یہ تھی کہ تو نبی کے کہنے پہ بس اپنا ٹخنا ننگا کر لیتا۔ یہ گھٹنا سطر میں شامل ہے، اس کو ڈھانپنا اور چھپانا فرض ہے۔ جب تک یہ ننگا ہے آپ فرض کے تارک ہیں۔ 4 پیسے آنے کی دیر ہوئی، کپڑے بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ 4 پیسے آنے کی دیر ہوئی، لباس بھی اتر گیا، کچھ خدا کا خوف کر۔ وہ تو کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں، ہم ضابطہ کے پابند ہیں۔ ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزر رہی ہے، ہماری زندگی شریعت کے اصولوں پہ گزر رہی ہے۔ یہاں ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے، آخرت میں اپنی مرضی پہ چلیں گے۔ یہاں اس کی مانیں گے، وہاں ہماری مانی جائے گی۔ تو اس لیے اس مغرب کو، مغربی نظام کو، مغربی تہذیب کو جھٹک دیں۔ سکولوں کا ضرورت کی حد تک رخ ضرور کریں، لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ نام کے مسلمان رہ جائیں، کام کے انگریز بن جائیں۔ مذہبی حمیت اور غیرت رخصت ہو جائے، بس اتنا پتا ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کام سارے یہودیوں والے ہوں، عیسائیوں والے ہوں، ایسے نہیں۔ تو سلام اسلامی طریقے سے کریں، السلام علیکم۔ بلکہ یہ بات پلے باندھ لے، نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، سلام کا لام خوب واضح کریں، السلام علیکم خوب واضح کریں۔ اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور اس کے سلام میں لام آپ کو سنائی نہ دے تو اس کو دوبارہ سلام کریں، دوبارہ سلام کریں۔ مجھے دعا دینے کے لیے سلام کر رہے ہو یا بد دعا دینے کے لیے؟ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم۔ اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، غیر مسلم نے شریعت سے ہٹانے کے لیے بڑی چالیں چلی ہیں، نبی کی اتباع سے دور کرنے کے لیے بڑے رنگ بدلے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بات یہ متعارف اور مشہور ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، کھایا پیا ہے، گپ شپ کی ہے،
جب جانے لگے ہیں، اچھا پھر اللہ حافظ، اچھا جی خدا حافظ، بھئی ٹھیک ہے، بڑا اچھا جملہ ہے، اچھا کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے، اللہ تیری حفاظت کرے، خدا تیری حفاظت کرے، بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا موقع نہیں ہے، بات اچھی ہے لیکن محل اس کا یہ نہیں ہے۔ آپ اس کو السلام علیکم کی جگہ کہیں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی۔ سنت جب السلام علیکم ہے تو آپ جتنا مرضی کہیں اللہ حافظ، خدا حافظ، آپ کا یہ جملہ السلام علیکم والے جملے کے خانے میں کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فٹ نہیں ہو سکتا، یہ سنت کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جواب میں کیا کہنے کے پابند ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اور اگر کوئی وہاں درود پڑھنا شروع کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو بلا شبہ درود عبادت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے یہ عمل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی نسبت پہلے اللہ کی طرف ہے، پھر ملائکت اللہ کی طرف ہے، پھر اہل ایمان کو حکم دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی جتنی بھی فضیلت ہے، اس کی جتنی بھی عظمت ہے، اس کی جتنی بھی برکات ہیں، بجا ہیں، مسلم ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن السلام علیکم کے جواب میں درود نہیں آ سکتا، السلام علیکم کے جواب میں نہیں آ سکتا۔ اس کا خانہ الگ ہے، اس کا خانہ الگ ہے۔ اگر آپ السلام علیکم کے جواب میں درود پڑھیں گے تو سنت کے تارک قرار پائیں گے، سنت کے تارک قرار پائیں گے۔ بالکل ایسے ہی نبی کی سنت کو اڑا کر خود ایجاد کیے ہوئے الفاظ و کلمات آپ سنت کے خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو جب جانے لگے السلام علیکم کہہ کے جائیں، یہ فیشن چھوڑ دیں۔ اچھا پھر اللہ حافظ، خدا حافظ، بھئی وہ تو حافظ ہے ہی ہے، وہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اگر وہ حافظ نہیں ہے تو پھر کون حافظ ہے؟ تو اس لیے سنت کو لازم پکڑیں، سنت کو۔ تو ایک تو السلام علیکم یہ چھوڑ دیں، السلام علیکم کہیں، بلکہ اگر کوئی سٹائل سے اس انداز سے آپ کو سلام کرے تو کہے سلام سکھ بھائی، اپنا سلام ٹھیک کر، دعا دے رہے ہیں بس دعا دے رہے ہیں، نہ خود کریں نہ کسی کو ایسا کرنے دیں۔ اور پھر جاتے ہوئے بھی خدا حافظ نہیں، اللہ حافظ نہیں، سنت کو عام کریں، سنت کو فروغ دیں، سنت کا پرچار کریں، سلام کو عام کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور سلام جان پہچان والے کو بھی کریں، جس سے جان پہچان نہیں اس کو بھی کریں۔ آپ کو کوئی سلام کرے اس کا جواب دیں، یہ اجنبی اور غیر اجنبی سب کو کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی برداشت دیکھیے۔ حضرت عائشہ نے کہا علیکم السلام واللعنہ، حضور نے فقط اتنا کہا وعلیکم، تم ہی پہ ہو۔ اور پھر حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ٹھہر جاؤ، میں نے کہہ تو دیا ہے کچھ نرمی کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی برداشت۔ امت مسلمہ کے اولیاء اہل اللہ انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، ان کی برداشت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں میمون بن مہران کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کی باندی ایک پیالے میں سالن لے کر آئی، سالن گرم تھا، پاؤں پھسلا، پیالہ ہاتھ سے چھوٹا تو میمون کے کپڑوں پہ آ پڑا، کپڑے بھی خراب اور سالن کے گرم ہونے کی وجہ سے جسم کو بھی اذیت اور تکلیف۔
ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، غصے ہوئے، لال پیلے ہوئے۔ تو باندی بڑی سمجھدار تھی، ہمارے تو بیرسٹروں کو بھی سورۃ الاخلاص نہیں آتی، ہماری سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں کو، بڑے بڑے وزیروں کو کوثر نہیں آتی، سورۃ الکوثر۔ اور کہنے کو خیر سے یہ مملکت خداداد پاکستان کے سربراہ ہیں، ہمارے اور ہماری نسلوں کے حکمران ہیں، اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے زعماء ہیں، آتی سورۃ الاخلاص اور کوثر بھی نہیں۔ اور ایک دور وہ بھی تھا کہ غلام اور باندیاں کتنے پڑھے لکھے تھے، دینی تعلیم کس حد تک انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی۔ باندی تھی، سمجھ گئی کہ اس وقت آقا غصے میں ہے، کوئی بھی رد عمل آ سکتا ہے، تو فوراً اس نے قرآن کریم میں غور کر کے وہ الفاظ چنے جس سے غصہ ہرن ہو جائے۔ کہا والکاظمین الغیظ، مومن محسن اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ تو میمون کا ہاتھ نیچے ہو گیا، آنکھوں کی سرخی زائل ہو گئی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اپنی جگہ پہ آ گئے، چہرے کی بدلی رنگت سدھر گئی۔ والکاظمین الغیظ، کہا ٹھیک ہے، میں نے غصے کو تھوک دیا۔ باندی نے سوچا کہ ٹھیک ہے، غصے کو تھوک دیا، رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن دل میں ناراضگی تو رہ سکتی ہے، وہ اس کے بعد بھی رہ سکتی ہے۔ تو پھر اگلا حصہ پڑھ دیا والعافین عن الناس، وہ صرف غصے کو ہی نہیں پیتے، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور معافی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے معاف کر کے صلح نامہ لکھ کے بعد میں کسی کو قتل کر دینا، اس سے بڑی عہد شکنی کوئی نہیں ہو سکتی، اور ایسے بندوں کا حساب آخرت میں ہوگا۔ تو معافی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو فوراً اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ غصے کو ہی نہیں پیتے، دل سے معاف بھی کرتے ہیں۔ تو میمون نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ باندی بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی آج رحم و کرم کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اس نے فوراً اگلا حصہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے جو ہیں ان سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا جا، پھر میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ یہ واقعہ دیگر بزرگوں کی نسبت سے بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین، ان کے حوالے سے بھی اہل علم نے اسے نقل کیا ہے کہ ان کی ایک باندی انہیں وضو کروانے کے لیے آئی، برتن میں پانی تھا، برتن ہاتھ سے چھوٹا، منہ پہ لگا، کپڑے بھی گیلے ہو گئے، وہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا۔ جب دیکھا کہ اب امام زین العابدین غصے میں ہیں تو کہا والکاظمین الغیظ، انہوں نے غصہ ختم کر دیا۔ پھر کہا والعافین عن الناس، انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر کہا واللہ یحب المحسنین، انہوں نے باندی کو آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ہے امت کے اولیاء کی، اہل اللہ کی برداشت، عفو و درگزر، جو نبوت کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ مولوی بھی بڑے بڑے سخت ہو، تھوڑا مولویاں نال واسطہ نہیں پیا، یہ تو سادہ جا مولوی تو انہوں ملے ہے بس ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ مولوی بھی بڑے بڑے کھرناٹ ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک خطیب صاحب تھے، وہ خطبہ دے رہے تھے۔ خلیفہ صاحب کا مزاج شریف تھا، وہ بھیس بدل بدل کر مختلف مساجد میں آیا جایا کرتے تھے تاکہ احوال معلوم ہوتے رہیں، رعایا کی خبر گیری ہوتی رہے۔ اتفاق سے ایک مسجد میں گئے تو خطیب صاحب نے بازو چڑھائے ہوئے تھے اور خلیفہ صاحب پہ جو ان سے کہا جا رہا تھا کہہ رہے تھے۔ گویا اس دن موضوع تھا خلیفہ ہارون الرشید، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ جو اس کی برائیاں اور مذمتیں کر سکتے تھے کی، خلیفے کی برداشت دیکھی، کپڑا منہ پہ ڈالے مجمع میں بیٹھا ہے اور بیچارہ اپنے فضائل سن رہا ہے، اپنے فضائل سن رہا ہے۔ ہمت تھی اس کی، اس نے مولوی کو برداشت کیا، سن رہا ہے فضائل۔
جب خطبہ ختم ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، خطیب صاحب اپنے حجرے میں چلے گئے، ملنے والے مل کے فارغ ہوئے، خطیب صاحب اب اکیلے خطبے میں ہیں، خلیفہ صاحب بھی خطبے کے بعد نماز کے بعد حجرے میں چلے گئے۔ جب حجرے میں گئے اپنا تعارف کرائے بغیر خطیب صاحب کو کہا، خطیب صاحب 2 سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ فرمایا پہلا سوال میرا یہ ہے، آپ بہتر اور اچھے ہیں یا موسیٰ و ہارون بہتر اور اچھے تھے؟ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون افضل تھے؟ کہنے لگے یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، یقیناً وہ افضل ہیں۔ کہا اچھا پھر ایک جواب اور دے دیں، خلیفہ ہارون الرشید زیادہ برا ہے یا فرعون زیادہ برا تھا؟ خلیفہ ہارون الرشید زیادہ برا ہے یا فرعون زیادہ برا تھا؟ اب خطیب صاحب کیا کہیں، کہنا پڑا فرعون زیادہ برا تھا۔ پہلا سوال کیا تھا، آپ اچھے ہیں، بہتر اور افضل ہیں یا موسیٰ و ہارون؟ کہنا پڑا وہ۔ پھر دوسرا سوال کیا تھا، خلیفہ ہارون زیادہ برا ہے یا فرعون؟ طے شدہ جواب تھا فرعون، کیونکہ اس نے دعوی ربوبیت کر رکھا۔ تو کہا خطیب صاحب تھوڑا ہاتھ توڑا رکھیا کرو، ہاتھ توڑا رکھیا کرو، مرچہ کٹ پایا کرو۔ آپ سے اچھے اور بہتر 2 افراد کو جب اللہ نے خلیفہ ہارون سے برے شخص فرعون کی طرف بھیجا تو پتہ کیا نصیحت کی تھی، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنی ہے، سخت بات نہیں۔ قولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنی ہے، سخت نہیں۔ تو تسی میرے کپڑے اتارن دے ہو، اس نے کہا اچھا آپ خلیفہ ہیں، میں ہی ہوں۔ تو پھر خطیب صاحب کی جو حالت ہوئی اس کو خطیب صاحب جانتے تھے یا اللہ جانتے ہیں، میں اور آپ اس کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو برداشت کسی چیز کا نام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا انتشار ہے، جتنی بدامن، اس کا ایک بڑا سبب عدم برداشت ہے۔ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، کسی کی رائے کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم سننے سے زیادہ سنانے کو ترجیح دیتے ہیں، ماننے سے زیادہ منوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کوئی دین کی بات بھی سنا رہا ہوتا ہے، ہم سننے سے سمجھنے سے زیادہ اپنے دماغ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں کہ میں نے جو سوال کیڑا کڈنا ہے، میں نے غلطی کہاں سے پکڑنی ہے۔ یہ ہماری مجموعی سوچ بن چکی ہے، سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ ہم مذہبی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی اس قدر عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، اس قدر رواداری کو خیر بات کہہ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آپ مذہب کے نام پہ فتوے دیکھ لیں، کوئی امتیاز نہیں کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر اختلاف کفر اسلام کا نہیں ہوتا، ہر اختلاف حرام حلال کا نہیں ہوتا، ہر اختلاف جائز اور ناجائز کا نہیں ہوتا۔ اختلاف ترجیح اور عدم ترجیح کا بھی ہوتا ہے، اختلاف اولا اور غیر اولا کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں ذکر کی 288 نمبر پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت۔ تو اختلاف کو اختلاف کے اصولوں سے کرنا سیکھیں، اختلاف کے آداب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کفر اسلام سے نیچے اختلاف ہی کوئی نہیں، حلال حرام سے نیچے اختلاف ہی کوئی نہیں۔ ایک کہہ رہا ہے یوتھیے، دوسرا کہہ رہا ہے پٹواری۔ اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اپنی سیاسی نسبتوں کو نبھانے کے لیے، سیاسی وابستگیوں کو نبھانے کے لیے پگڑیاں اچھال رہے ہیں، عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، پردے چاک کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے اس کو تو ظاہر کرتے ہی ہیں، جو نہیں وہ بنا بنا کے ہمارا معاشرہ فیس بک پہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کو جواب دے لیں گے؟ اللہ کے غصے کا سامنا کر لیں گے؟
تہذیب سیکھنے کی ضرورت ہے، برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے میں امن ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، مل جل کے رہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے سے اختلاف طریقے کے ساتھ کریں۔ اس وقت ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اور یہ کب آئیں گی؟ جب آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے اور مدارس کا رخ کریں گے، علماء کا رخ کریں گے، خانقاہوں کا رخ کریں گے۔ وہاں آپ کو بتایا جائے گا بڑے چھوٹے کا احترام کیسے کرتے ہیں، اختلاف کے آداب کیا ہیں، اصول کیا ہیں۔ اس لیے اس معاشرے میں عدم برداشت بڑھ چکی ہے۔ برداشت کو فروغ دیں، تحمل کو فروغ دیں، اختلاف کے آداب سیکھیں، اصول سیکھیں، اس کی نوعیت دیکھیں، الزام لگانا چھوڑ دیں، گالی گلوچ کا طرز چھوڑ دیں۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا تمدن نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر، ثقافت اور روایات کا حصہ نہیں ہے۔ نہ مذہبی بنیادوں پہ انتشار ہونا چاہیے، نہ سیاسی بنیادوں پہ۔ مذہبی فرقہ واریت بھی نقصان دہ ہے، سیاسی فرقہ واریت بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق درست کرے، ہماری تربیت کو مکمل فرمائے، ہمارے ملک کو امن ترقی کی شاہراہ پر گامزن فرمائے، ہمارے احوال کو بہتر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔